رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی، بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے آپ کو تنگ کرتے اور اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غیر محرم کا ہاتھ نہ چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت ہمیشہ زبانی کی لی۔ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد کے شربت میں، بچھوا لگوانے میں، آگ سے داغنے میں، لیکن میں امت کو آگ سے داغ کر علاج کرنے سے منع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمے کا وہ کھانا بہترین کھانا ہے جس کی طرف صرف مالداروں کو مدعو جائے اور محتاجوں، مساکین، فقراء کو نہ کھلایا جائے، اور جس نے ولیمہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہادت والی یا اس کے ساتھ والی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی ناپاک نہیں، وہ گھروں میں گھومنے پھرنے والوں یا ماہروں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں ہیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں، وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی، رشتہ ناطہ توڑنے کی دعا نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات میں تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے نفع مند علم کا سوال کرو اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو نفع نہ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن جس کا روز لیا گیا، جس سے حساب کتاب میں سختی کی گئی، وہ تو تباہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس 2 آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو، عنقریب تم جان لو گے کہ تم کیسے فیصلہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کرایا اور سویرے پہنچا، شروع سے خطبہ میں شریک رہا، امام کے قریب بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اسے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور معاف کر دیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات میں کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کا ریڑھنا سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کا سبب ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وضو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی، شراب لوگ زیادہ پینے لگیں گے، مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، حالت یہ ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کو سنبھالنے والا 1 مرد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مولا میں ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مولا ہے۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص کسی کو مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے سنے تو کہے اللہ کرے تمہاری چیز نہ ملے، اس لیے کہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک بلند مقام پر چڑھے، پھر فرمایا کیا تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برس رہے ہوں گے جیسے بارش برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے، ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے اے آدم علیہ السلام کے بیٹے جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ اور ڈر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً لوگوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو ان میں سے سلام میں پہل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہ ہی کے واسطے دشمنی رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر سفارش یہ ہے کہ مرد اور عورت کے نکاح کی سفارش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی مرنے تک اپنے رب عز و جل کو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا اندھیرا شروع ہونے پر یا رات شروع ہونے پر اپنے بچوں کو اپنے پاس میں روک لو کیونکہ شیاطین جن اسی وقت پھیلنا شروع کرتے ہیں، پھر جب عشاء کے وقت میں سے ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، باہر چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ حافظ قرآن ہے جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا۔ سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی، جمعہ کے دن غسل کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر روز مومن مردوں اور عورتوں کے لیے 27 بار مغفرت طلب کرے گا تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور جن کی وجہ سے اہل زمین کو رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔
والا نہایت رحم والا ہے۔ اور مجھے جو توفیق ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی لعنت ہو شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں، اور نرم خوئی پر وہ اجر عطا فرماتے ہیں جو تنگی اور سختی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اپنے قوم کے نادانوں کے ہاتھ تھام لیا کرو اس سے پہلے کہ ان پر عذاب الہی نازل ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں عقل مندوں سے رائے لیا کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ اور ان کی نافرمانی نہ کیا کرو کیونکہ اس صورت میں تم کو ندامت اٹھانی ہوگی۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہم نشین نیک ہو اس کی مثال عطر فروش کی ہے، وہ عطر نہ دے تو بھی اس کے عطر کی مہک تمہارے دماغ تک ضرور آئے گی۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو۔ ہر نیک کام صدقہ ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک جنتی آ رہا ہے، بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پھر فرمایا تمہارے پاس ایک جنتی آ رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں کسی ضرورت مند کو دیکھوں تو اس کی مدد کر سکوں۔